نا تو بعض عورتیں گھر میں داخل ہوتے ہی بچوں کی شکایتیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں اسکول نہیں گیا، والی نے بہن کو گرایا تھا، مارا تھا، محلے میں یہ ہوا تھا، لائٹ چلی گئی تھی، لوڈ شیڈنگ تھی، اور فلاں تھا اور فلاں۔ اب تھکا ہوا گھر میں شوہر داخل ہوا اور بیگم نے بچوں کے مسائل اور مسائل کا ڈھیر اور شکایت، اور دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا، دیکھیں، اور پھر یہ کام۔ تو اس کی بجائے ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں اگر آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں تو صحیح بات کے لیے صحیح وقت کا انتخاب کریں، صحیح بات کو صحیح وقت پر کرنا اور صحیح جگہ پر کرنا سیکھیں۔ اگر ایک بات حق بات بھی ہو نا، حق بات بھی ہو، لیکن اگر وہ غلط جگہ کر دی جائے تو اس کا اثر الٹ ہوتا ہے۔ بات حق ہوتی ہے، غلط جگہ ہوتی ہے، یا اس کا ٹائم غلط ہوتا ہے۔ یہ اس بات کو انٹیلیجنٹلی سیکھیں کہ مجھے اپنے شوہر سے جب کوئی ایسی بات کرنی ہے جس میں کوئی ڈیمانڈ شامل ہے، یا جس میں اگر کوئی ایسی بات شامل ہے، یا جس میں کوئی بحث والی بات شامل ہے، تو سب سے پہلے میں اپنے شوہر کے موڈ کو ٹھیک کروں، اس کا خیال کروں۔ جب وہ ہیپی ہو جائے، خوش ہو اور راضی ہو، اور تب میں اس کے ساتھ بات چیت کروں، تب میں اس کے ساتھ بحث کروں۔ ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیپ اٹ بٹوین یو۔ ہمیشہ میاں بیوی کی باتیں جو ہے نا وہ میاں بیوی کے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ ادھر کوئی شوہر سے بات چیت ہوئی اور ٹھک اپنی اماں کو فون کر دی، اماں آج بھی انہوں نے ایسا کہا ہے، اور آج بھی یہ ایسے گھر میں ہی ہو گیا، فوراً اپنی اماں کو فون کر دیں گی، اپنے کسی اور خاندان میں کسی اور کو فون کریں گے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، گھر میں کتنا ہی بڑا مسئلہ ہو جائے، میاں بیوی کو وہ مسئلے کو تیسرے آدمی کو نہیں بتانا چاہیے، سوائے اس کے کہ جب کنڈیشن کوئی ایسی خطرناک حد پہ چلی گئی کہ جہاں پہ کوئی بریک اپ ہونے کا خطرہ موجود ہے، تو تب کسی کو بیچ میں شامل کیا جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، عام روٹین کی باتوں پہ اماں کو بتا رہے ہیں، اپنے میکے میں فون کر رہی ہیں، بھائیوں کو بتا رہی ہیں، اور یہ کر رہی ہیں یہ، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اس سے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، اس سے تعلقات خراب ہوتے۔ اپنے درمیان کو بات رکھیں، ایون کہ اپنے محلے کے اندر اپنی سہیلیوں کے ساتھ بھی اپنے شوہر سے ہونے والی چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں۔ چوتھی بات یہ ہے، تیسری بات یہ، انڈرسٹینڈ مین، مرد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے شوہر کو آبزرو کریں، اپنے شوہر کو دیکھیں اور محسوس کریں کہ میرے شوہر کا مزاج ہے کس طرح کا، کس طرح کی اس کی ضروریات ہوتی ہیں، یہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اپنے شوہر کو سمجھنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ۔ جو عورت اپنے شوہر کو سمجھ جاتی ہے اس کو ہینڈل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر کو سمجھتی ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو میں یہ جملہ کہوں گا تو اس پہ ناراض، میرے شوہر کو میرے بارے میں کیا کیا پسند ہے، اور گھر کے بارے میں وہ کیا چاہتا ہے، اور بلکہ وہ پوچھ لیا کرے کہ دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو کس طرح کا، یعنی کہ آپ میرے بارے میں۔ لیکن میں بتاؤں اکثر مرد بیوی کو بتائیں گے نہیں، یہ کیونکہ مرد جو ہے نا وہ بولتے کم ہیں، بتائیں گے نہیں، وہ یہ چاہیں گے کہ، لیکن میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ شوہر کو اپنی بیوی کو بتانا چاہیے۔ ہم جو پاکستانی قوم ہے نا مردوں کی، ہم کم ایکسپریسو ہیں، ہم کم اظہار کرتے ہیں، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس کا اظہار نہیں کرتے، دماغ میں رکھتے ہیں، یہیں بٹھا کے رکھیں گے، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا مسئلہ ہے، آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بتا دیں، اپنی بیوی کو بتا دیں کہ دیکھیں جب میں گھر میں آیا کروں تو مجھے ایسے یہ سیٹنگ چاہیے، مجھے ایک دفعہ بتا دیں، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ خود بھی چیزوں کو نوٹ کرے۔ چوتھی بات یہ ہے، ٹیک ٹائم فار یور سیلف، اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو دیکھیں، جو بیوی ہر وقت بیمار رہتی ہے، جب دیکھو پیراڈول پھانک رہی ہے پرس میں سے نکال کے، جب دیکھیں ہائے ہائے، اور جب دیکھیں سر پہ دوپٹہ بندھا ہوا ہے۔ کوئی بھی شوہر بیمار بیوی پسند نہیں کرتا، بیمار بیویاں مردوں کو پسند نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو مینٹین کریں، صحیح خوراک کھائیں، صحیح چیزیں ہیلدی خوراک۔ اب دیکھیں، اور اب جو بچی جوان ہوئی چپس کھا کے، لیس کے چپس کھا کے، سلنٹس کھا کے، ٹافیاں کھا کے، کولڈ ڈرنک پی کے، بوتلیں پی کے جو بچی جوان ہوئی ہے،
اس کی صحت کیسے ٹھیک رہ سکتی ہے؟ یہ تو کبھی ٹھیک نہیں رہے گی. یہ تو ماں بنے گی نا تو یہ بیمار ماں بنے گی، اور اس کے جو بچے پیدا ہوں گے نا یہ بھی بیمار پیدا ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بچی کو شادی سے کم از کم 5 سال پہلے روزانہ 2 گلاس دودھ اس کو پینے چاہیے تاکہ اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں. اس کو ہیلدی خوراک کھانی چاہیے. یہ لیز کے چپس پر اور سلینٹیوں پر، ٹافیوں پر اور چٹپٹی چیزوں پر جو بچی جوان ہوئی ہے، بڑی ہوئی ہے، یہ ایک ہیلدی عورت نہیں بن سکتی اور یہ ایک ہیلدی ماں نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، مینٹین کرنا اپنے آپ کو جسمانی طور پہ بھی مینٹین کریں. صحت مند سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور اسی طرح اپنے مزاج پہ بھی کام کریں، اپنے آپ کی ڈیولپمنٹ کریں. کتابیں پڑھیں، گھر میں کتابیں ہونی چاہیے. ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہمارے پاس گھر میں کوئی اچھی کتاب ہی نہیں ہے، تو اپنے آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ضروری ہے. نمبر 5، میک یور سیلف انڈرسٹینڈ. اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کریں. کہ دیکھیں، میں نے یہ بات پہلے کہہ دی ہے کہ دوسروں کو سمجھانے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں. اس کے اندر اور دیکھیں، ام سلیم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. حدیث کے اندر ام سلیم کا بیٹا فوت ہو گیا، بچہ تھا چھوٹا سا. ان کے شوہر جب گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی بہت بناؤ سگھار کے ساتھ بالکل تیار ہو کے گھر میں بیٹھی. شوہر آیا اور کئی دن کے بعد شوہر گھر آیا تھا. بچے کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی کہ بچہ جو ہے نا وہ پہلے سے زیادہ سکون کے اندر. بتایا نہیں کہ فوت ہو گیا. اور رات ان کے ساتھ گزاری، ہم بستری کی، اور صبح اٹھ کر کہا کہ وہ بچہ فوت ہو چکا تھا، میں نے نہیں بتایا. اب ان کے شوہر کو بڑا غصہ آیا کہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ مجھے بتایا بھی نہیں، پھر تم بد سنور کے بیٹھی اور پھر یہ اور وہ. شکایت دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. آپ دیکھیں اس عورت کی قوت برداشت دیکھیں اور سمجھدار کتنی ہے. یہ شکایت دیکھے کہ اللہ کے رسول دیکھیں ایسا کیا میری بیٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کی تعریف کی. حوصلے والی عورت ہے. اس کو پتہ ہے کہ اب میرا شوہر آئے اور میں روؤں دھوں پیٹوں، ٹھیک ہے صبح جنازہ ہو جائے گا، دفن ہو جائیں گے، بچہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو حکم تھا، صبر کیا، لیکن میرے شوہر کی ضرورت یہ ہے کہ سفر سے واپس آئے تو میں اس کے لیے اچھے طریقے سے پیش آؤں. یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی تعریف کی، مرد کو سمجھایا. اور کیپ کمیونیکیشن اوپن. بات چیت، میں نے اس پہ بات کی ہے، اپنی بات چیت کو ٹوٹنے نہیں دیں. ایسا نہیں ہو کہ گھر میں بات چیت بند ہو جائے. بات چیت بند بھی ہو جائے نا تو آدھے گھنٹے بعد، پونے گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد بات چیت کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور یہ جانیں کہ کس طرح میری بات چیت ختم ہو سکتی ہے. اچھا، ڈیولپ انٹرسٹ ان ہسبینڈ پروفیشن. اپنے شوہر کا جو پیشہ ہے نا، آپ کے شوہر کا پیشہ، اپنے شوہر کے پیشے میں انٹرسٹ لیں، دلچسپی لیں. آپ کا شوہر جو کام بھی کرتا ہے اس میں آپ کی بہت گہری دلچسپی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہے نا آپس میں انٹرسٹ، ایک مشترکہ انٹرسٹ بنتے ہیں نا. جیسے میں نے کہا تھا نا دوستی کیسے ہوتی ہے، جب آپس میں مشترکہ انٹرسٹ ہوتے ہیں تو دوستی ہوتی ہے. شوہر کے کاموں میں انٹرسٹ لینے کا مطلب مداخلت کرنا نہیں ہے کہ آپ اس کے کاموں میں مداخلت کرنا شروع کر دیں اور آپ اس کو مشورے دینا شروع کر دیں. نہیں، مداخلت نہیں کریں، لیکن اپنے شوہر کے کاموں میں دلچسپی. اچھا آپ یہ کام کر رہے ہیں، کیا ہوتا ہے دفتر میں، اور پھر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کھانا کس وقت کھاتے ہیں، یہ ہوتا ہے تو اور اس پروفیشن میں کتنے لوگ آپ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. انٹرسٹ اپنے شوہر کے پروفیشن میں لیں. اور نمبر 8 بات یہ، پرووائڈ مورل سپورٹ. اپنے شوہر کو اخلاقی طور پر مدد فراہم کریں. مورل سپورٹ ہمیشہ اپنے شوہر کی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کا واقعہ آیا، پہلی وحی آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو ہے نا وہ داخل ہوئے اور بہت گھبرائے ہوئے تھے، بڑے پریشان تھے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ ہدایت کرے گا. سینے سے لگایا، پاس بٹھایا، کمبل اڑایا، تسلی کے بول بولے کہ اللہ تعالیٰ. اب اگر میں سوچتا ہوں کہ کوئی ہمارے مطلب کہ آج کی عورت ہوتی تو کہتی، میں تو آپ کو پہلی منع کرتی تھی غار میں نہ جایا کریں. آپ
آپ تو 15 دن کے لیے گھر میں چلے جاتے ہیں, آپ کو تو پہلے سمجھاتی تھی نہ جائے گا. دیکھیں ہو گیا نا کچھ وہاں پہ, دیکھیں یہی میں آپ کو پہلے سمجھا رہی تھی, یہ گھر میں اس نے مسئلہ کھڑا کر دینا تھا. لیکن وہ اماں خدیجہ تھی جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے خدیجہ خدیجہ ہی. کیوں؟ کیونکہ شوہر جب اس کنڈیشن میں گھر میں آیا ہے کہ اس کو ایک مورل سپورٹ کی ضرورت ہے, تو وہ سمجھدار خاتون تھی, اس نے پیغمبر کو مورل سپورٹ دی. اور یہ مورل سپورٹ ہر مرد کو چاہیے ہوتی ہے. گھر باہر بے شمار مسائل ہوتے ہیں, اس کو گھر سے یہ سپورٹ مل جائے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. آخری بات یہ, فائنڈ اے سیکرڈ پرپز آف یور میرج. آپ کی جو شادی ہے اس کا ایک بہت ہی فائنڈ اے سیکرڈ پرپز آف یور میرج. اپنی شادی کا بہت ہی بڑا مقدس مقصد بنائیں. شادی ہو گئی ہے نہیں بنائیں, آپ بنا لیں. ایک عظیم مقصد کے ساتھ اپنی شادی کو مینٹین رکھیں. ٹھیک ہے. اب کچھ ٹپس ہیں مردوں کے لیے, ٹھیک ہے, کہ مرد ان ٹپس پر کام کریں. بی ریسپانسیبل. پہلی بات یہ رسپانسیبل بنے. ٹھیک ہے. رسپانسیبل دیکھیں, رسپانسیبل سے آپ کہیں گے بھی ہم رسپانسیبل تو ہیں. رسپانسیبل سے مراد صرف پیسہ کمانا نہیں ہے کہ آپ نوکری کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں تو آپ کہیں جی میں ذمہ دار آدمی ہوں. صرف پیسہ کمانا ذمہ داری نہیں ہے. رسپانسیبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہر مسئلے کے اندر رسپانسبلٹی شو کریں. کتنے شوہر ایسے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ دودھ لے کے آئے تو شام کو وہ کہتے ہیں اوہو آج پھر بھول گئے, اور وہ اکثر دودھ لانا بھول جاتے ہیں. اکثر کوئی چیز بتائی جائے سبزی لانا, کہاں بھنڈی تھی لے کے توری آ جاتے ہیں گھر میں. یہ رسپانسبلٹی ہے بھائی ہیں تو, یا مطلب کہ کوئی اور اس طرح کی رسپانسبلٹی. نمبر 2 میں بہت مختصر کروں, آلویز ایکنالج. آلویز ایکنالج, ہمیشہ اپنی بیوی کو ایکنالج کریں. یعنی ایکنالج سے مراد یہ ہے کہ اپنی بیوی کی بات کو, یعنی ایکنالج کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات کو, کسی کے عمل کو تسلیم کرنا. وہ بات کرے تو اس کی بات کو تسلیم سے مراد ماننا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیمانڈ کرے تو آپ ڈیمانڈ مانیں, میں ڈیمانڈ کی بات نہیں کر رہا. ایکنالج کا مطلب جیسے اگر کوئی آپ کو ایس ایم ایس کرتا ہے تو آپ اس کو ایکنالج کرتے ہیں, اوکے کیا مطلب آپ نے ایس ایم ایس ریسیو کر لیا, یہ ایکنالجمنٹ کہلاتی ہے. آپ کی طرف سے ایکنالجمنٹ بیوی کے کاموں کی ہونی چاہیے. ہاں بالکل ایکنالج کریں کہ اچھا دیکھیں زبردست یہ پنکھا یہاں لگا ہوا ہے, ہاں یہ کل تو یہاں لگا ہوا تھا لیکن تم نے یہاں پہ اس کو ٹھیک ہے ایکنالج کیا نظرہ. اور یہ ایکنالج میں تعریف کرنا اور چیز ہے, تعریف کرنے کا پوائنٹ آ رہا ہے, ایکنالج کرنا اور چیز ہے. یعنی شوہر گھر میں داخل ہوا, شوہر بیوی نے سارا کمرہ جو ہے نا آج تبدیل کر دیا, تو شوہر گھر میں آ گیا ہے, کمرے میں آ گیا, لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ آج کمرہ تبدیل ہو گیا, اس کی سیٹنگ بدل گئی ہے. ایکنالج نہیں کر رہا, حالانکہ اس کو پتہ بھی چل گیا اچھا بیڈ ایسے تھا آج بیڈ ایسے کر دی ہے, اس نے ایکنالج ہی نہیں کیا. اس کو ایکنالج کرنا سیکھیں. انڈرسٹینڈ وومن, یہ پوائنٹ جیسے مرد کے لیے عورت کے لیے, اسی طرح مرد کے لیے بھی اپنی بیوی کو سمجھنے کی کوشش کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے اندر خامیاں موجود ہیں, ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, سیدھا کرنے کی کوشش کرو کہ ٹوٹ جائے گی. جیسا ہے ویسے, کیا مطلب کہ کسی بھی انسان کے اندر ویکنیسز موجود ہیں, اس ویکنیسز کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. ٹاک ریگولرلی, اپنی بیوی سے باتیں کرتے رہیں. باتیں کریں, زیادہ سے زیادہ باتیں کریں موضوعات پر, ادھر ادھر پہ. باتیں کرنے سے نا بہت سارے غم نکل جاتے ہیں, بیوی کے نکل جاتے ہیں, شوہر کی بہت ساری, دل ہلکا ہو جاتا ہے, گھر میں آنے کو دل کرتا ہے کہ باتیں کرنے والا کوئی موجود ہے گھر کے اندر. گھر میں بات چیت ہی نہ ہو تو نہیں ہوتا. ڈیولپ اے سینس آف ہیومر, اور گھر میں ہمیشہ کوئی 12 بجا کے گھر میں نہیں رکھنے چاہیے. مرد کو تھوڑا سا گھر میں کوئی کیا کہتے ہیں اس کو, مذاق بھی کرنا چاہیے, کوئی ہنسی, کوئی ہیومر, کوئی مزاح. گھر کے اندر کوئی ہلکا پھلکی گپ شپ جو ہے نا وہ ہنسانے والی بھی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے, ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کر سکتے ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم باہر دوستوں کے ساتھ گپے لگاتے ہیں, کیا لگاتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا ہنسی مذاق کرتے ہیں. گھر میں آ کے ایسے سیریس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے گھر میں. بھائی گھر میں کریں, بیوی بچوں کے ساتھ بھی کریں.
प्रेज तारीफ करें, अपनी बीवी की तारीफ करें। 6 नंबर, अपनी बीवी की तारीफ करें। और हर बीवी ये चाहती है कि मेरा शौहर मेरी तारीफ करे। उसने अच्छे कपड़े पहने हैं तो आप बताएं कि माशाल्लाह ज़बरदस्त, लेकिन तारीफ जेन्युइन करें। अब ऐसा ना हो कि उसने बहुत तेज़ मेकअप कर रखा हो, आपको तेज़ मेकअप पसंद नहीं है, आपके हाँ आज बहुत अच्छी लग रही है, ये झूठ है, ये गलत है। छोड़ दें, यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, इस बात का जिक्र ही छोड़ दें। उसने खाना अच्छा बनाया, अब बीवी चाहती है कि मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया, स्वीट डिश बनाई, फलां, सारा दिन गर्मी में और लोड शेडिंग में मैंने काम किया, शौहर ने पहली रोटी भी खा ली, दूसरी रोटी भी खा ली, स्वीट डिश भी खा ली, चाय भी पी ली, कोई लफ्ज़ ही नहीं बोला, कोई बात ही नहीं की। भाई ये क्या बात है? कोई दो लफ्ज़ बोल दें कि खाना माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, मतलब अच्छा है, और तुमने स्वीट डिश भी बनाई है, ये भी बहुत अच्छी है। 2 लफ्ज़ बोल दें, तारीफ़ करना सीखें। नेवर क्रिटिसाइज पब्लिक, अपनी बीवी, नेवर क्रिटिसाइज पब्लिकली, अपनी बीवी को दूसरों के सामने क्रिटिसाइज नहीं करें। इवन के अपने बच्चों के सामने भी अपनी बीवी पर तनकीद नहीं करें। बीवी से अगर झगड़ना भी है ना तो बच्चों के सामने नहीं करें। बाज शौहर जो है ना वो सबके सामने अपनी बीवी को डांट रहे होते हैं और इसको समझते हैं मर्दानगी। या मैंने घर में बड़ा जरा, ये कोई मर्दान, अगर ये मर्दानगी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मर्दानगी कर रहे होते। अल्लाह के रसूल ने तो ये नहीं किया। बीवी पे कोई अगर बातचीत करनी है अलहदगी में उसको करें, बच्चों के सामने, मेहमानों के सामने, लोगों के सामने, मोहल्ले के सामने अपनी बीवी पर क्रिटिसाइज नहीं करें। नंबर 7 हो गया। नंबर 8, एस्टेब्लिश ए लीडरशिप रोल एट होम। ठीक है, तो घर पे एक लीडरशिप रोल बनाएं।